إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المسدد ونذیرہ المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد اللہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الصلوات خداوند عالم وحدہ لا شریک اللہ نے ایک اپنا نظام بنایا ہے، معافی کا نظام، خدا ترسی کا مقام، اور پروردگار نے جو خدا ترسی کا نظام اور مقام عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام توبہ رکھا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کے سجدے میں سر رکھ کے واقع ہی اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیے ہوئے گناہ، اس کی غلطیاں، اس کی گستاخیاں بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے ہیں کہ تم سے مانگا جائے اور تو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ تو آج جی اسی ٹاپک پہ ہی توبہ خدا کی طرف سے بشارت بھی ہے اور مقبول درگاہ عمل بھی ہے، یعنی اللہ کو جو اعمال پسند ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل توبہ بھی ہے جو بہت جلدی قبول ہوتا ہے، اللہ جسے قبول کرتا ہے اس عمل کو، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی یقبل التوبہ، وہ اللہ، وہی خدا ہے جو اپنے بندے سے توبہ قبول کرتا ہے۔ اچھا، توبہ عن عبادہ ہی اپنے بندے سے، ویعفو عن السیئات، اور اس کے گناہ سیئات، اس کے جو بری حرکتیں اس نے زندگی میں کی ہوتی ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ویعلم ما تفعلون، وہ اچھی طرح جانتا بھی ہے پھر بھی جو کچھ اس کے بندے نے کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہونے کے ناطے سے معافی مانگنے پر وہ معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا، یہ حدیث سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ امام نے فرمایا کہ حضرت سرکار داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ داؤد گناہ گاروں کو گناہ بخشے جانے کی بشارت دو اور صدیق لوگوں کو خوف کی بشارت دو، سچے لوگوں کو، صدیقوں کو خوف کی بشارت دو، اور جو بندہ گناہ گار ہے اسے بخشے جانے کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار گناہ گاروں کو خوشخبری کیسے دوں اور صدیق لوگوں کو خوف کا کیسے بتاؤں، کیسے ڈراؤں؟
تو فرمایا گناہ گاروں کو بشارت دو کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، توبہ قبول کرنے کی بشارت دو۔ یہ بھی ایک طرح کا بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ اپلیکیشن دے اور اللہ اس کے اوپر مہر لگا دے، اور ان کے گناہوں سے میں درگزر کر رہا ہوں۔ جب توبہ کر لیا تو ان کے گناہوں سے درگزر کر لیا۔ صدیقوں کو ڈراؤ خبردار اپنے اعمال پر خود بینی اور عجب نہ کرے۔ کیا مطلب ہے؟ عمل تھوڑا اور بتاتے پھرے کہ جناب ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بڑے جناب نیک لوگ ہیں، ہم تو نمازی لوگ ہیں، ہم تو روزہ دار لوگ ہیں، ہاں ہم نے فلاں جگہ پر مسجد بنوا دیا، ہم نے فلاں کام کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کہ خبردار اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں، سب سے بڑا دنیا میں کوئی ہے تو وہ میں اللہ ہوں۔ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا تو اس کو اللہ نے وجود عطا کیا۔ لم یکن شیئا مذکورا، سورہ مبارکہ دہر ہے نا، ٹھیک ہے، کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان اس وقت بھی میں نے تجھے عزت دی، تجھے صاحب ذکر بنایا جب کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ تیرا وجود بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ہو جو ہے نا، اس کی مثال بڑے خوبصورت طریقے سے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کسی کے گھر مہمان چلے جائیں نا تو وہاں تو چائے تو لوگ بناتے ہیں، مہمان جاتے ہیں تو چائے بناتے ہیں، ان کے گھر میں دودھ الگ پڑا ہوتا ہے، پتی الگ ہوتی ہے، پانی الگ، چینی الگ، ان چاروں چیزوں کو الگ الگ چائے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، لیکن وجود تو ہے نا چائے کا، اجزاء پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ چاروں اجزاء ملتے ہیں تو پھر چائے کہلاتے ہیں، اور اگر اس میں پتی نکال دی جائے تو کوئی اس کی جگہ کوئی اور رنگ ڈال دے وہ شربت بن جائے گا، چائے پھر بھی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ چاروں، انسان بھی ایسے تھا، انسان تھا، پانی بھی تھا، مٹی بھی تھی، ہوا بھی تھی، آگ بھی تھی، سب کچھ تھی، انسان تھا، لیکن قابل ذکر نہیں تھا۔ جب تک اللہ نے اس کو بنایا، چاروں چیزوں کو جوڑ کے انسان نہیں بنا دیا، اس وقت تک اس کا ذکر نہیں ہوا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تو یہ قابل ذکر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بنا جب یہ چاروں ہوا، آگ ہوا مٹی اور پانی چاروں عناصر ملا دیے گئے تو پھر انسان بنا۔ جب پھر انسان بنا تو قابل ذکر بنا، تو قابل ذکر جب تھا ہی نہیں انسان، اور وہ انسان جب مرے گا تو پھر وہ ایسے مٹی میں مل جائے گا، تو اس کو اتنا بڑا اپنے اوپر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر اتنا بڑا شوشہ اور اپنے آپ کو بڑا نہیں بنانا چاہیے، اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھے اور اپنے غلطیوں کو وہ بڑا سمجھے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ معافی مانگے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مواخذہ کرنے پر آئے تو خدا اسے ہلاک کر سکتا ہے اس سے بڑے۔ ایک اور قرآن مجید سورہ زمر میں آیت ہے، جو گناہ جس قسم کا ہوگا، جتنا ہو توبہ پاک کر دیتی ہے، گناہ جس قسم کا بھی ہو، جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، توبہ اس گناہ کو، بندے کو اس گناہ سے پاک کر دیتی ہے۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا اللہ اکبر الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ صلوات۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا، قل، اے میرے رسول کہہ دو، یا عبادی الذین، اے وہ میرے بندے، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہیں، جنہوں نے فضول خرچی کر دی، جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، گناہوں میں مرتکب ہو گئے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت کا دامن پکڑے رکھنا، نا امید نہیں ہونا۔ بے شک، ٹھیک ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک خدا تمہارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اگرچہ وہ تم حد سے بڑھ چکے ہوں، جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے تو اللہ گناہ بخشنے والا ہے، پروردگار وہ گناہ ضرور بخش دیتا ہے۔
اس کے بعد پھر کیا ہے انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس لیے وہ گناہ بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ اور تمام تر کوششوں سے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، کیا کہا گیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ساری کوششیں چھوڑ دو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اور پھر کیا وَأَسْلِمُوا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اپنا سر جھکا دو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور پھر وہ کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو۔ یعنی گناہ جتنا بھی بڑا مرضی ہو، جیسا بھی گناہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے پر، معافی مانگنے پر وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یا عبادی اسرفوا، ایک اور سورہ اس میں آتا ہے، لا تقنطوا ذنوبا جمیعا، لا تقنطوا برحمت اللہ۔ اس کے بعد پھر ایک سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہم امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو سب سے بڑا گناہ، امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے خدا لعنت کرے اس پر جس نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے جنگ کی۔ امام نے یہ سن کر فرمایا یہ بھی کہو کہ مگر وہ شخص جس نے توبہ کی وہ اپنی حالت کی اصلاح کر لی۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حصہ لیا، امام علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کی، اور بعد میں انہوں نے پھر کیا کیا؟ توبہ کی۔ اور توبہ کس طریقے سے کی؟ خود جا کے مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگی، یا مولا کائنات ہم نے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم آپ کے مقابلے میں آئے۔ کیونکہ یہ کیوں مثال دی ہے اس قرآن کی سورہ کی تفسیر میں؟ اس لیے مثال دی ہے کیونکہ گناہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہونا آ کے، صرف یہ گناہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھا، نہیں، بلکہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہونا مشرک کا کام ہے۔ وہ انسان شرک کر جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے امام کو امام بنا کے بھیجا ہے، بندوں نے امام نہیں بنایا۔ جو بندوں کے امام ہوتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، جو جنہیں اللہ بنا کے بھیجتا ہے انہیں اپنے طرح کا معصوم بنا کے بھیجتا ہے۔ یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ جو عقیدہ ہے شیعہ مذہب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھی معصوم بنایا ہے اور امام کو بھی معصوم بنایا ہے۔ پھر فرمایا اس شخص کا گناہ جس نے جناب علی علیہ السلام کی نصرت نہ کی ہو اور اس عمل پر پشیمان نہ ہوا ہو، اس شخص کے گناہ سے زیادہ بڑا ہے جس نے حضرت علی علیہ السلام کی جنگ کی، پھر وہ شرمندہ ہوا اور توبہ اور انابہ کی طرف وہ چلا گیا۔ یعنی خود سوچئے اس سے بھی بڑا یہ گناہ ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَ، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ، یعنی امام اور وصی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے بعد بھی اگر توبہ کر لی جائے تو وہ بھی قابل بخشش ہے۔ یعنی کہ اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بندہ جا کے جنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آ کر کے کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا ہے، اور اپنے گناہ کا معافی مانگنے کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ اپنی گردن سرکار کے سامنے رکھ دے کہ سرکار میں نے آ کر کے، کیونکہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے بڑا گناہ ہے کیونکہ امام علیہ السلام جو ہیں ان کا جو ہے نا وہ جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کریں، اللہ کا دین بچانے کے لیے، رسول اللہ کا مشن بچانے کے لیے، قرآن کی حفاظت، کعبہ کی، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کریں گے، منون ایک ایک چیز جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام علیہ السلام کی جو جنگ ہے وہ اصل میں اللہ کی جنگ ہے، رسول اللہ کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے آج بھائی اقبال صاحب کی طرف سے یہ سلسلہ ہوا ہے افطاری کا، اور ہم دعا گو بھی ہیں۔ سید امداد حسین شاہ صاحب سن آف سید صادق حسین شاہ صاحب، ان کی برسی بھی آج، کل ان کی برسی بھی تھی شاہ جی کی، ان کے لیے بھی دعا گو ہے۔ خالق اکبر جو ہے پیر امداد شاہ صاحب، قال اللہ مقاموں کے درجات بلند فرمائے، سید صادق حسین شاہ صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے، اور بھائی اقبال صاحب کے والد مرحوم قال اللہ مقامہ، ان کی والدہ مرحومہ قال اللہ مقامہا، ان کے ماموں جان مرحوم قال اللہ مقامہ، اور باقی ان کے خاندان کے جتنے بھی مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے، مالک ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے۔ مالک بحق محمد و اہل بیت محمد جو ہے ان کو تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما کے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ابھی 6 منٹ ہمارے پاس موجود ہے مومن کرام، تو الحمدللہ کافی حد تک جو ہے عمل ہو رہا ہے نماز کے لیے، تو پھر بھی
مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ کسی دن میں نے کہہ رہا نماز عشاء پڑھا کے کہ اب آپ اپنی نماز پڑھیں. میں نے اپنی پوری پڑھ لی ہے، یعنی مجھ سے پہلے کسی بھی مولانا صاحب سے کسی بھی اپنے پیش نماز سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے. اسے کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع. 5 چیزیں نماز میں واجب بھی ہیں، رکن بھی ہیں، اور ٹوٹل 9 واجب چیزیں. ان 9 میں سے 5 چیزیں واجب بھی ہیں اور رکن بھی ہیں. واجب جو ہیں 9، ان میں سے جو 4 چیزیں ہیں اگر وہ بھول کر انسان چھوڑ دیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے. بھول کر چھوڑنے پر، بھول کر اگر غلطی وہاں کرتا ہے تو نماز ٹھیک رہے گی. اور یہ جو 5 چیزیں ہیں جو واجب بھی ہیں اور رکن بھی ہیں، یہ اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہے، اور اگر بھول کر چھوڑتا ہے تو بھی نماز باطل ہے. ان 5 میں سے ایک ہے قیام متصل بالرکوع. کیا مطلب ہے؟ ہم نے کیا اللہ اکبر، ہاتھ ہمارے آئے تھائز کے اوپر، اور ہم نے تھوڑی دیر کے لیے باڈی کو سائلنٹ کیا، سٹل کیا. جب ہماری باڈی سکون میں آ گئی تو پھر ہم چلے گئے رکوع میں. رکوع میں ہم نے 3 دفعہ پڑھا سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر ہم کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر ہم نے کیا اللہ اکبر، ہم نے اپنی تھائز کے اوپر ہاتھ رکھے. اب اسٹریٹ وے ہم نے رکوع میں سجدے میں نہیں جانا. اس کا نام ہے قیام متصل. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، متصل کا مطلب ہوتا ہے جوائن بالرکوع. رکوع کے ایسا کھڑا ہونا جو رکوع کے ساتھ جوائنٹ ہو. بات سمجھ آ گئی اب؟ تو یہ جو ہے نا، یہ ہم نے جان بوجھ کر یا بھول کر اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور جیسے میں کہتا ہوں اللہ اکبر، ماشاء اللہ مولانا صاحب سے پہلے سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے گویا کہ قیام متصل بالرکوع نہیں کیا. جب نہیں کیا تو یہ رکن بھی چھوڑ دیا اور واجب بھی چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو نماز نہیں رہتی. اور آپ خود سوچیں 4 رکعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو 4 مرتبہ اگر آپ نے ایسے کیا ہے تو اگر آپ کو نماز کے جو واجبات ہیں، اور وہ 9 واجبات میں سے 9 چوکا 36 میں سے آپ نے 8 غلطیاں کر دی تو وہ بندہ پاس ہوگا. یعنی کہ 75% چلو اس نے کام صحیح کر لیا، تو 25% جان بوجھ کر بار بار کرتا ہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا بات سمجھ کے پھر بھی وہی کرتے ہیں. نہیں سمجھتے جان بوجھ کے نا. میں مذاق نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. وہ نماز نہیں ہے. ہاں اس کو مطلب بالکل انہوں فالو کرنا ہے. یس ہاں جی. روزے کی حالت میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. ہاں روزے دیکھو یہ مستحب عمل ہے. بیسیکلی کما جو ہے نا مستحب ہے. زنجیر مارنا مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. اور روزہ واجب ہے. میں آپ کو نا وہ اسکاف کا پہلے میں تھوڑا سا یہ عقیدے کا مسئلہ بڑا یہ، کیونکہ ہمارے یہاں نا زیادہ فرغنان کو مسئلہ بتاؤں گا نا کہیں گے مولوی مقصر ہے. یہ مجھے بتانے دیں. پہلے سوال یہ ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں زنجیر اور کما مار سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے. معصوم فرماتے ہیں بندہ ہمیں وہ پسند ہے جو ہمارا حکم بھی نہ چھوڑے اور اللہ کے حکم کو بھی نہ توڑے. روزہ ہے واجب، سال میں 1 دفعہ عبادت ہوتی ہے، اور ہوتی بھی صرف مغرب تک ہے. ماتم ہے مستحب، سال میں جب چاہو جتنا چاہو کر لو. اگر وہ ماتم کرنا چاہتا ہے، زنجیر مارنا چاہتا ہے،
اگر وہ مہربانی کر کے نماز مغرب کے بعد کر لے یہ کام، بات سمجھ آئی؟ تو نہ اللہ ناراض ہو، نہ جنہوں نے اللہ کے گھر کا ایڈریس بتایا اہل بیت نہ وہ ناراض ہو، ہم نے ان کی محبت میں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ جان بوجھ کرنا تنگ کرنے والی بات ہے ماتمیوں کو کہ جناب تو انہوں شرم نہیں آتی تسی اس طرح کرو، یہ بات غلط ہے۔ اگلا کتنا محبت کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ، وہ اس کا دل دیکھو اس کے دل میں اہل بیت کی کتنی عزت ہے، وہ اپنی عزت سے اپنے عشق میں اپنی محبت میں کرنا چاہتا ہے۔ تو شیعہ مذہب میں گنجائش ہے بابا، وہ کرے، ہاں وہ جب کرنا چاہے اس کو اجازت ہے، مگر اگر میرا جیسے ایز اے مولانا ایک مشورہ ہے کہ وہ مہربانی فرما کے نماز مغرب کے بعد جناب والا ہمارے پاس جگہ بھی ہے سسٹم بھی ہے تو الحمدللہ وہ اپنا کرے تو سب سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اس مسئلے پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ میں مقصر تو نہیں ہوا ہوں نا؟ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا جلدی سے، اسبانی صاحب کا سائیں کا مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا کیسے ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عورتیں گھر میں بیٹھیں گی، ان کے لیے گھر ہی مسجد ہے، چاہے گھر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، 3 دن جو ہوتا ہے نا وہ جدھر بیٹھ رہی ہیں پورے گھر اس کے لیے مسجد ہے۔ 2 دن پہلے وہ باہر سبزی لینے جا سکتی ہے، ضروری کام ہو تو اپنی ریسیو کر لے پوسٹ وغیرہ یہ وہ، تیسرا دن واجب ہو جاتا ہے پھر وہ باہر نہیں جائے گی۔ جیسے مسجد میں بیٹھنے والا اعتکاف جو ہے وہ بھی تیسرے دن باہر نہیں جائے گا۔ ہاں اس بیچارے کو مسئلہ ہے سگریٹ پینے کا، تو روزہ کھولا تو اب کیا کرے، مسجد کے باہر کھڑا ہو کے سگریٹ پی سکتا ہے، وہ جلدی پی اور باہر آ جائے، وہ کہیں اور نہ چلا جائے کہ اب ایک مومن فوت ہو کر اس کے جنازے میں بھی چلا جائے، وہاں عزاداری ہے وہاں بھی چلا جائے، وہاں ماتمداری، ویسے نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسئلے پوچھنے کی اور ہمیں اس طرح آپ کو پیار سے بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے خوبصورت صلوات پڑھیں، لو شاید بار دیگر صلوات، اللہ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ صلوات اللہ والسلام علیہ اجمعین، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وابناہ المعصومین حجج اللہ، حیا علی السلام، حیا علی السلام، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ